أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمانی بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی مبارک دن ہے اور ہمارے لیے انتہائی سعادت مندوں اور فرحت و مسروریت کا دن ہے. ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے جس میں وہ ایک تہوار مناتے ہیں، ایک جشن مناتے ہیں، خوشیوں کا ساماں ہوتا ہے اور ہر طرف جو ہے خوشبو اور معطر گلی کوچے ہوتے ہیں. یہ فرحت بخش جو اوقات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے بڑے ہی بہترین لمحات ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ جہاں مذہب اسلام نے ہمیں فرحت بخش سرور اور انبساط کا سما دیا، وہیں پر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا ہے. آج عید الاضحیٰ کا یہ مبارک موقع کہ جہاں بے شمار لوگ اپنے رب کی رضامندی
اور اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کریں گے اور اپنے رب کو خوش کریں گے، وہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں اور اسی کی حمد و ثنا کریں، اسی کی تکبیر بیان کریں، اسی کی بڑائی بیان کریں، اسی کی کبریائی بیان کریں۔ یہ بڑائی بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا، اللہ کی شان کو بیان کرنا، یہ ہماری زبان سے بھی ہو، ہمارے افعال سے بھی ہو اور ہمارے کردار سے بھی ہو، ہمارے اعمال سے بھی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی بڑائی ہمیں بیان کرنی ہے۔ اسی لیے ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی بڑائی بیان ہو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تعریفوں کا لائق وہی رب ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی تعریفوں کے لائق نہیں ہے، کوئی بڑائی کے لائق نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کبریائی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے الکبریاء ردائی، کہ کبریائی میری چادر ہے اور جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی تو اللہ پاک اس کو دور کی گمراہی کے اندر پھینک دیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی کبریائی کو بیان بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی کبریائی کے اوپر جو ہے وہ زبان سے بھی اور اپنے بدن سے بھی اور اپنے افعال و اعمال سے بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد، اور یہی مقصد وہی یادگاریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھوڑ کر گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادیں ہمیں تازہ کرنی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، وہ قربانیاں ہم دینے والے بن جائیں۔ ابھی جو ہمارے سامنے جو قربانی والا عمل ہے یہ قربانی ہے، یہ ایک مشق ہے کہ تاکہ انسان کو قربانی کرنے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ آئے کہ کس طرح اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ وہ قربانی چاہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو یا اس کے علاوہ دیگر قربانیاں ہوں جو دین اسلام کی خاطر دی جائیں، جو اللہ کے وحدانیت کو پہچاننے اور پہچانوانے کے خاطر قربانیاں پیش کرنی پڑیں، وہ چاہے وطن چھوڑنا پڑے، وہ چاہے گھر سے باہر جانا پڑے، وہ چاہے جو ہے سولی پر لٹکنا پڑ جائے، آگ میں جانا پڑ جائے، یہ تمام کی تمام قربانیاں ہیں۔ یہ قربانیاں جب تک ہمارے دل کے اندر، ہمارے جو ہے وہ سینے میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے سینے کے اندر یہ احساس اور یہ ولولہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم بھی اس طرح کی قربانی پیش کریں جس طرح اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس طرح اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی، ویسی قربانی ہم نے پیش کرنے کی مشق کرنی ہے، ویسی قربانی پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ویسی جو ہے اس طرح کا اللہ کا شکر کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے شکر کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے شکر کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے تعریف کر کے دکھائی ہے، اس طرح کی تعریف، اس طرح کا شکر، اس طرح کی کبریائی جو ہے اللہ کی بیان کرنی ہے۔ تو اسی طرح رسول پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ
2 دن جو ہے اس کے اندر بڑی خوشیاں مناتے، بڑے جو ہے جشن مناتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذان الیومان، کہ یہ 2 دن کیا ہیں، کیا تم ان کے اندر جو ہے وہ جشن منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، کیا ہے یہ؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر ہم ہر سال جو ہے جشن مناتے ہیں، ہر سال جو ہے اکٹھے ہو کر ہم جو اپنے طور اور اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں میں 2 ایسے دن نہ بتاؤں کہ جو اس سے زیادہ افضل ہوں، جن کی اہمیت بھی اس سے بڑی ہو، جن کے اندر آپ خوشیاں منائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، جن کے اندر اللہ کا شکر بھی ہو، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو، اللہ کی تکبیر بھی ہو، سارا کچھ جس کے اندر آ جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ یہ 2 دن، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ یہ دونوں ایام، دونوں دن یہ جشن کے دن بھی ہیں اور ایک مشن کے دن بھی ہیں۔ اور جشن اور مشن کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے 2 اہم اسلام کے رکن، اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ شہید کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا، اور پھر اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا رکن جو ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور اس کے بعد چوتھا رکن جو ہے وہ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن اسلام کا بنیادی جو ہے وہ وحج بیت اللہ، کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ 5 رکن اسلام کے ہیں۔ اور دیکھو 2 عیدیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ دونوں عیدیں، ایک عید جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے اختتام پر اللہ نے اس عید کو رکھ دیا کہ جو بندے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے فرحت اور ان کے لیے مسروریت کا دن اور اللہ کی مہمان نوازی کا دن جو ہے اللہ نے رکھا ہے۔ اس روز اللہ کی مہمان نوازی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کی جو اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ اور دوسرا دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ بھی ایک اسلام کا بڑا رکن ادا کرنے کے بعد، بڑا رکن کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو رکھا ہے، اور وہ حج کا رکن ہے۔ حج ختم ہوا، اب دوسرے ہی دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن شروع ہو گیا، عید کا دن آ گیا۔ تو ان کا بڑا تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بندوں کو خوشی ہے وہیں پر اللہ کی تعریف بھی ہے، وہیں پر اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کے دن ہیں، بڑی فضیلتوں والے دن ہیں، اور بڑے جو ہے اکرام اور اعزاز والے دن ہیں۔ ان دنوں کا خاص طور پر جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور بدعات و خرافات اور رسومات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان ایام کے اندر بجائے اس کے کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان ایام کو گزاریں، ہم فحاشی اور بدعات و خرافات اور رسومات کے اندر پھنس جاتے ہیں اور بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ایام کے اندر عید کا دن ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہر اعتبار سے جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو طریقہ صحابہ نے جو کر کے دکھایا ہے،
اس طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اس طرح اپنا جشن بھی منائیں، اس طرح اپنا مشن بھی چلائیں ہر اعتبار سے، تو تب ہم کامیاب ہیں، تب ہم اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنی راہ اختیار کر لی، تو ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان سے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اپنا راستہ اختیار کرے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا، امت کے اجماع کو چھوڑ دے گا، اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اولیاء کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تولا، اس کو اسی طرف پھیر دیا جائے گا جس طرف وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صحابہ کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، اس طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، اس طریقے سے ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ منحرف نہ ہو جائے، وہ اپنا رخ جو ہے الگ اختیار نہ کرنے والا ہو۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جو ہے ایک یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 قربانیاں پیش کی، ایک قربانی توحید کے خاطر جو ہے انہوں نے پیش کی، اور بڑی قربانی پیش کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی مثال ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کی کہ دیکھو حالات تمہارے اوپر آ سکتے ہیں، حالات آ سکتے ہیں، جب اللہ کو پہچان لیا تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر جو ہے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تمہیں اس شخص کی خبر نہیں پہنچی ہے، اس شخص کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ہے؟ کون شخص کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي، وہ شخص حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ وہ اس کا کہنا یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں جو ہے تمہیں رزق دیتا ہوں، میرے پاس جو ہے حکومت کے خزانے ہیں، میرے پاس جو ہے ساری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس شخص کی طرف تو ذرا دھیان دو، اس شخص کی طرف تو ذرا دیکھو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو تھوڑی سی بادشاہت دے دی، تھوڑا سا مال دے دیا، تھوڑی سی حکومت دے دی، اور وہ سمجھنے لگا کہ میرے ہی ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا صاف انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ یحیی و یمیت، کہ جو زندگی کا اور حیات کا مالک ہے اور جو ممات کا مالک ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور جو ہے زندگی لینے والا بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ تو یہ کافر کیا کہتا ہے، اس کے زبان سے جو جملے نکلے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مجھے کیوں نہیں رب مانتا؟ کیونکہ اس کا عقل اس کی ٹھکانے نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسری مثال پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ارے میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے ہر روز نکالتا ہے، ہر روز نکالتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر تو حقیقی معنی میں رب ہے، اگر تو تیرا تصور یہ ہے تو سورج کو ادھر سے نکال کے دکھا، ادھر سے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر جو ہے یہ خیال آیا کہ
کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ تیرا بھی رب ہے، تو اپنے رب کو کہہ دے کہ مغرب سے سورج نکال کے دیکھا، تو اس کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا سورج نکل سکتا ہے، اس لیے کہ سورج کا مالک جو ہے اللہ ہے، اور مالک کی نافرمانی کوئی بھی چیز نہیں کرتی ہے۔ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ہر چیز عبادت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین کے اندر، آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، صرف ہم جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری آخرت کس طرح بنے، ہمارا جو ہے ہمارا کام کس طرح بنے، ہم کس طرح رب کو پہچاننے والے بنے، یہ بات ہم نے سوچنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور اسی طرح جو ہے آگ کے اندر جانا پڑا۔ سارا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، آگ کے اندر جانا پڑا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ توحید کی گواہی دیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، یہ بات وہ کہتے تھے۔ اور اس بات کے کہنے والوں پر آج بھی حالات آتے ہیں، آج بھی جو اس بات کو کہے گا، جو اس کے اوپر ڈٹ جائے گا، اس کے اوپر حالات آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ حالات آئیں گے، حالات کے باوجود جو ہے وہ جب حالات آ جائیں پھر بھی وہ حالات کے اوپر ڈٹ جائیں اور وہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ بندہ کامیاب ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل قربانی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات میں، چند احکام میں آزمایا، اور آزمانے کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کر دکھایا۔ اور پھر جب مکمل کر کے دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات دیے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے اس کے اوپر، اور صرف یہ نہیں قرآن کا مضمون ہے، قرآن نے ایک بڑی لمبی فہرست جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابیوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بیان کی ہے۔ اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، وطن کی قربانی دی ہے، گھر کی قربانی دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی ہے، لیکن آخر میں ایک بات آتی ہے، اولاد کی قربانی کی بات آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری عمر کے اندر اللہ کے یہاں ہاتھ پھیلائے ہیں، اور ہاتھ پھیلا کر کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عنایت کر دیجئے، نیک اولاد عطا کر دیجئے۔ فوراً اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دی، ایک خوبصورت بیٹا عنایت کیا۔ جب بیٹا جوان ہو گیا، اب باپ کو سہارا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے، اب میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، میرے جائیداد کا مالک ہوگا، میرے طرح طرح کے خوابوں کی تکمیل کرے گا۔ وہ جو ہے یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھے۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ مل کر کوشش کرتا، باپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں،
تیرا کیا گمان ہے اس بارے میں؟ کیا تجھے ذبح کرنا چاہیے؟ ہائے، بیٹا حلیم تھا، اللہ نے بشارت دی تھی، بیٹا حلیم تھا۔ میں اور آپ ہوتے آج پتہ نہیں کیسے جملے نکلتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کا بیٹا جس کو اللہ نے حلیم کہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جو ہے سوال پر اس کا جواب سنیے۔ وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے باپ، اے میرے پدر، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس حکم کی پیروی کیجئے، آپ اس حکم کو کر گزریے۔ کریں، آپ کیا کرو گے؟ فرمایا ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ میں اس کو برداشت کروں گا اور اس کو میں اپنی سعادت سمجھوں گا کہ اللہ میری قربانی مانگ رہے ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس کی قربانی پیش کر دیجئے۔ لیکن اصل تو یہ امتحان لینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار امتحان ہوئے، لیکن یہ امتحان دیکھیے اولاد کتنی محبوب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر بیٹے کو نکل رہے ہیں، وہ جو ہے وہاں پر مینا کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پر قربانی کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے لٹا دیا جاتا ہے، چھری ان کے گلے پر جو ہے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے، میں نے تو امتحان لینا تھا، میں نے تو آزمانا تھا، میں نے تو جو ہے وہ دیکھ لیا، قد صدقت الرؤیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تیرا امتحان لینا تھا، میں نے تجھے آزمانا تھا، وہ تو میں نے آزما لیا۔ میں تو دلوں کے بیتوں کو جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا احساس ہے، تیرے دل کے اندر کیا جذبہ ہے، تیرے دل کے اندر کیا احساس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جنت کا مینڈا آتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے، قربانی پیش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مثال قائم کر دی، آج حجاج کرام جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرتے ہیں، یہ بھی انہی کی ایک نشانی ہے، اور مقام ابراہیم ہے انہی کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ نے عبادات کے قبول ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان میں کامیابی کی وجہ سے یہ ساری نشانیاں پیش کی ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے دو پیغام ہیں، یہ دو پیغام سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جو حضرات ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے ہیں تو جلد از جلد پہنچ جائیں انشاءاللہ، 2-4 منٹ میں ٹائم ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ایک تو جب بات دین کی آ جائے، جب بات توحید کی آ جائے، جب بات اللہ رسول کی آ جائے تو پھر جو ہے چوں اور چرا نہیں ہونا چاہیے، پھر آمنا اور صدقنا ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دکھایا۔ اور جب جو ہے اللہ کے یہاں قربانی مانگی جائے، اللہ کے یہاں قربانی کا مطالبہ کیا جائے، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اب اللہ خود ہم سے کہے گا، اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں کہاں قربانی لگے گی، کہاں قربانی پیش کرنی ہے، چاہے قربانی عید الاضحیٰ کے موقع کی ہو، چاہے قربانی اس کے علاوہ کوئی اور موقع کی ہو، وہ ساری کی ساری قربانی انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ پیش کرے، خوشی اور مسرت کے ساتھ پیش کرے کہ میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد یہ کتنا بڑا نیک کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہمارا کام تھا ایک کام کرنا،
قبول کرنا تو آپ کا کام ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، آپ اس کو جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے اور اپنی طرف سے خاص رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ آج بھی اگر ہم اس احساس، اس جذبے اور اس خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، کوئی بھی قربانی پیش کریں گے، وہ اللہ کے یہاں ضرور جو ہے قبول ہوگی۔ اللہ پاک کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق